الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. یہ حدیث ہے اور باب ہے باب قول اللہ تعالی، یعنی یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بیان میں جو سورہ ہود کے اندر موجود ہے، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. یہ آیت کا آخری حصہ ہے اور شروع کی جو آیت ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ گڑھے، یعنی اللہ رب جھوٹی باتیں کہ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے شریک ٹھہرائے یا اس کے لیے بیٹا قرار دے، یا جو بھی یعنی مشرکین کفار اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں یہ کہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ نہیں کریں گے. ساری چیزیں کیا ہیں؟ کذب ہیں، افتراء ہیں، کہ انسان بغیر کسی دلیل کے بغیر حجت کے اللہ رب العالمین پر جھوٹ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ نہیں کرے گا یا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، یا اللہ رب العالمین کا شریک ہے، اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، اولاد کا محتاج ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین پر افتراء ہے، جھوٹ ہے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ گڑھے. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ یعنی قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ویقول الاشہاد، اشہاد یہ شہید یا شاہد کی جمع ہے، اشہاد شہید یا شاہد کی جمع ہے. ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، تو وہاں پر گواہی دینے والے اشہاد، اس سے مراد کون ہے؟ یعنی ملائکہ فرشتے ہوں گے، انبیاء ہوں گے. مختلف اقوال لوگوں نے علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد کچھ لوگ فرشتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ انبیاء اور رسول ہیں، کچھ لوگوں نے تمام انسان و جنات ہوں گے جو وہاں پر موجود ہوں گے. اور سب کو مراد لینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی سارے لوگ کہ انسان اور یعنی جناتوں میں سے فرشتے اور اسی طرح سے انبیاء سب یہ گواہی دیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، اور خبردار ظالموں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. لعنت کے معنی الطرد والابعاد کے معنی ہوتے ہیں، یعنی الطرد من رحمت اللہ تعالی والابعاد من رحمت اللہ تعالی، یعنی ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہیں. تو یہ یعنی اعلان کیا جائے گا سارے لوگوں کے سامنے جو، اور یہاں پر ظالمین سے مراد کون لوگ ہیں مشائخ؟ ہاں، تو ظالمین سے مراد یہاں پر کافر اور منافق مراد ہیں یہاں پر، یعنی مشرک، کافر اور منافق. کیونکہ لعنت اور یہ جو ہے یہ کسی مومن کے لیے نہیں ہے، مومن پر لعنت نہیں بھیجا جا سکتا ہے. تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ جیسا کہ آگے حدیث سے بھی واضح ہوگا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: بین اللہ تعالی حال المفترین علیہ وفضیحتہم فی الدار الآخرہ علی رؤوس الخلائق من الملائکۃ والرسل وسائر البشر والجان، کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ گڑھنے والے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن، اور کس طرح سے وہ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے تمام مخلوقات کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، انبیاء اور رسول کے سامنے، اسی طرح سے انسانوں اور جناتوں کے سامنے ان کو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کرے گا اور اعلان کریں گے لوگ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. تو یہ جو اس کے بعد جو حدیث ہے اس میں ایک طرح سے یہ باب ہے، یہ آیت جو ہے الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، اس میں ایک سخت قسم کی دھمکی ہے ایسے ظالموں کے لیے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ کرتے ہیں، کفر یا شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. حدیث ہے اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں: حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل ہے یہ المنقری، ان کو پڑھا تھا منقری،
کی نسبت ہے. حدثنا حمام، حمام یہ حمام بن یحییٰ بن دینار البصری ہے، حمام بن یحییٰ بن دینار البصری. قال اخبرنا، یہاں پر اخبرنا ہے، بعض روایتوں میں یعنی اخبرنا ہے، بعض میں حدثنی کا لفظ آیا مفرد حدثنی. قتادہ بن دعامہ ہے، قتادہ بن دعامہ السدوسی. عن صفوان بن محرز، صفوان ابن محرز بھی الباہلی کو کہا جاتا ہے بصری. انہو قال بین انا امشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ صفوان ابن محرز کہتے ہیں، انہو کہتے ہیں بینما انا امشی مع ابن عمر رضی اللہ عنہما آخذ بیدہ، کہ اسی دوران کہ میں چل رہا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ، آخذ بیدہ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے. آخذن، یہ آخذن کیوں ہے؟ کیا واقع ہے یہاں پر؟ یہ آخذن ہونا چاہیے. ہاں مشائخ آفاق، یہاں آخذن پڑھا جائے گا کہ آخذن؟ بینما انا امشی مع ابن عمر، اسی دوران جس دوران میں چل رہا تھا عبداللہ بن عمر کے ساتھ. کیا یعنی آخذن بیدہ کہ آخذن بیدہ پڑھا جائے گا؟ لیکن کیا لکھا ہوا آپ لوگوں کے؟ آخذن لکھا ہوا کہ آخذن لکھا ہوا ہے؟ آخذن بیدہ. تو پھر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ دوسری خبر انا امشی، علماء نے جو ذکر کیا ہے اللہ عالم، انا امشی آخر ایک دوسری خبر کہیں گے، کیونکہ انا یہ جو خبر ہے کہا گیا ہے کہ آخذن یہ مرفوع ہے اور امشی سے یہ بدل ہے، مرفوع بدلا من امشی، اور امشی یہ خبر ہے انا کی، اور پورا جملہ یہ حال ہے. تو جملہ یہ آخذ بیدہ کس طرح سے اللہ عالم، یہاں پر نہیں معلوم مجھے اس کے بارے میں، کہ علماء نے کہا کہ یہ مرفوع بدلا من امشی، تو اسی کا بدل ہے، تو یعنی گویا کہ یہ کہا جائے کہ یہ دوسری خبر ہے. یہی تو ہوگا، انا امشی آخذ بیدہ، گویا کہ امشی سے بدل مانیں گے تو گویا کہ یہ دوسری خبر ہے، اور جملہ پورا آخذ بیدہ جو ہے یہ حال واقع ہے. اور یدہ میں جو ضمیر ہے وہ ابن عمر کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر. اور بینما کا جو جواب ہے اذ عرض له رجل، اذ عرض له رجل، کہ اسی دوران کہ میں ان کے ساتھ چل رہا تھا، ان کا ہاتھ یعنی عبداللہ بن عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے، کہ اچانک یعنی سامنے ایک شخص ان کے آیا. عرض له رجل، ان کے سامنے ایک شخص آیا. رجل سے کون مراد ہے ذکر کہا جاتا ہے، یعنی علماء کہتے ہیں جیسے کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا لم اعرف اسمہ، مجھے ان کا نام نہیں معلوم ہے. فقال له كيف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النجوى، نجوہ کے معنی سرگوشی کرنا. پوچھا عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اللہ کے رسول سے کیسے سنی ہے نجوہ کے بارے میں، سرگوشی کے بارے میں. تو یہاں پر نجوہ سے مراد یعنی وہ سرگوشی جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے کے ساتھ کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین کے درمیان اور اس کے مومن بندے کے درمیان جو سرگوشی ہوگی، اللہ رب العالمین چپکے سے، سرگوشی میں چپکے سے باتیں کرنا، تو سرگوشی جو ہوگی اس سرگوشی سے متعلق، اس سے متعلق آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث یا کس طرح کی حدیث سنی ہے. یہ نہیں کہ کیسے سنی ہے، کس طرح سے سنا، یہ نہیں سوال ہے یہاں پر. سننے کی کیفیت نہیں پوچھی جا رہی، یعنی وہ حدیث کیسے ہے، وہ حدیث کیسے ہے. تو جیسا کہ حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے مومن بندے سے سرگوشی کرے گا، تو وہی ہے، اسی سرگوشی سے متعلق وہ پوچھ رہے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے مومن بندے کو بلائے گا اور یعنی اس سے سرگوشی کرے گا سارے لوگوں سے چھپا کر کے. سارے اور جو مطلب سارے لوگ انس و جن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان سے چھپا کر کے اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے سے سرگوشی کرے گا، اور
جو دنیا میں اس نے گناہوں کا یا معاصی کا ارتکاب کیا ہوگا اس کا اقرار کروائے گا، جیسا کہ آگے حدیث میں آگے فقال ابن عمر رضی اللہ عنہما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل ان اللہ یدنی المؤمن، کہ اللہ رب العالمین مومن کو قریب کرے گا. یدنی، ادنا یدنی کی معنی ایقربہ، اس کو اپنے سے قریب کرے گا. فیضع علیہ کنفہ، اور اس پر اللہ رب العالمین اپنا کنف رکھ دے گا. کنف کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر کاف نون اور فا، کہے گا ای حفظہ و سترہ، اللہ رب العالمین اس پر اپنا حفظ اور پردہ رکھ دے گا. یہ کہا گیا ہے کنفہ ای حفظہ و سترہ. علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کنفہ ای حفظہ و سترہ من اہل الموقف وصونہ عن الخزی والتفضیح، کہتے ہیں وہ مستعار من کنف الطائر. کنف الطائر، کنف الطائر کسے کہتے ہیں؟ پرندے کے پر کو کہا جاتا ہے. ای جناحہ، کنف الطائر ہوا جناحہ یصون بہ نفسہ ویستر بہ بیضہ فیحفظہ، کہ پرندہ کیا کرتا ہے؟ یعنی اس کے ذریعے اپنے پر سے اپنے آپ کو چھپاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اور اس سے اپنے انڈے کو یعنی چھپا کے رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اسی کو کنف الطائر کہا جاتا ہے. اسی سے کہتے ہیں یہ استعارہ ہے حفظہ و سترہ، کہ اللہ رب العالمین اپنا کنف، اپنا نہیں اس کو اپنے حفظ میں اپنے ستر میں لے لگے. اور یہاں پر علماء نے کہا کنف یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے حفظ میں یا ستر میں اس کو رکھ لے گا. اس کی کیا کیفیت ہے، کس طرح سے اللہ رب العالمین رکھے گا، اس کو ہم نہیں بیان کر سکتے. ہاں لیکن اس کو مانتے ہیں کنف کا ہی معنی ہوتا ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہوگی، یا ہم اس کو کسی چیز سے تشبیہ دیں کہ ایسے نہیں، نہ تو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کا انکار کریں گے، اور نہ ہی ہم اس کی کیفیت بیان کریں گے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. تو اللہ رب العالمین بندے کو اپنے گویا کی حفظ میں اور ستر میں اپنے اس کو پردے میں رکھ لے گا، یعنی لوگوں سے چھپا کر کے. جو اہل موقف ہوں گے، میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، ان سے اس کو محفوظ کر لے گا کہ اس کی رسوائی نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے اس کی رسوائی نہ ہو. پھر اللہ ان کا کہے گا فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، کیا تم فلاں گناہ جانتے ہو؟ فلاں گناہ ہے، تم نے یہ گناہ کیا تھا یاد ہے، تم نے یہ گناہ کیا تھا یاد ہے. حدیث میں ایسے آیا نہیں، اس کے جو دنیا میں جو اس نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ رب العالمین اس کے سامنے وہ گناہ اسے یاد دلائے گا. فیقول المؤمن، فیقول یعنی المؤمن، مومن کہے گا کہ نعم اے ربی، یا ربی یعنی اے ہمارے رب، ہاں یہ گناہ یعنی اعرفہ، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ گناہ میں نے کیا، یہ گناہ میں نے کیا، یہ گناہ بھی میں نے کیا ہے. حتی اذا قررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین اسے اقرار کروا لے گا اس کے گناہوں کا. اللہ رب العالمین بندے سے اس کے گناہوں کا اقرار کروا لے گا، یعنی جعلہ مقرا بان اظہر لہ ذنوبہ، کہ اللہ رب العالمین بندے سے اقرار کروا لے گا کہ ہاں یہ گناہ تم نے کیا، گناہ کیا ہے. تو اللہ رب کیا کہے گا اس کے بعد؟ وَرَآ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، اور بندہ یہ سمجھنے لگے گا کہ اپنے دل میں سوچے گا بندہ کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بھی گناہ میں نے کیا، یہ بھی گناہ میں نے کیا، یہ بھی گناہ، اتنے سارے میں نے گناہ کیے ہیں دنیا میں، تو اس گناہوں کی وجہ سے کیا ہوا، عذاب کا مستحق ہے اور اب وہ ہلاک ہو جائے گا. قالا، تو اللہ رب العالمین کہے گا جب وہ بندہ یہ سوچنے لگے گا کہ ہاں اب تو میں ہلاک ہو جاؤں گا یا میں عذاب کا مستحق ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا سترتها یعنی الذنوب علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، کہ میں نے دنیا میں تمہارے ان گناہوں کو لوگوں سے چھپائے رکھا نہیں، لوگوں کو علم نہیں ہوا، یہاں تک کہ بندہ بھی بھول چکا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا تمہارے ان گناہوں کا، اور آج میں تمہارے لیے ان گناہوں کو بخشتا ہوں. فیعطا کتاب حسناتی، پھر اسے جو اس کے نیکیوں کا کتاب ہوگا، یعنی اس کا نام اعمال، نیکیوں کا جو کتاب ہوگا اسے دیا جائے گا اس بندے کو. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، اور جہاں تک کافر ہوگا، مفرد ہے یہاں پر، والمنافقون جمع لایا گیا ہے، بعض روایتوں میں والمنافق ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر الکافر والمنافقون ہے، اور بعض روایتوں میں الکافر والمنافق. فیقول الاشہاد، تو جہاں تک کافر اور منافق ہوں گے تو اشہاد، یہ شاہد، یہ شاہد یا شہید دونوں کی جماعت ہے. اشہاد
تو فرشتوں میں سے، انبیاء اور رسول میں سے، انسان و جنات میں سے جتنے لوگ ہیں سب کے سب یہ گواہی دیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالمین سے مراد منافقین، مشرکین اور کفار ہوں گے۔ ٹھیک ہے مشائخ، واضح ہے؟ تو یہاں پر اور ظلم سے مراد یہاں پر ظالمین سے ظلم جو اس میں ہے، اس میں مراد کفر اور نفاق ہے یا شرک ہے، کیونکہ ہر ظلم لعنت کا مستحق، ہر ظلم سے انسان لعنت کا مستحق نہیں ہوتا ہے، بلکہ ظلم میں سے جو شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اس ظلم سے انسان کیا لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس سے بھی معلوم ہوا، اس حدیث سے ہمارے سامنے یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ جو قرآن کریم کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ تو یعنی گویا کہ ہر انسان سے اللہ رب العالمین نے جو بھی ہر انسان کو جو نعمتیں دنیا میں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں، نعمتیں کیا ہیں، کون سی نعمتیں ہیں؟ حلال نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے حلال کر رکھی ہیں، ان کا استعمال کرنا، ان کو کھانا پینا کیا ہے، بندے کے لیے حلال ہے۔ ان حلال نعمتوں کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو مومنین سے، یعنی ہر کسی سے سوال ہوگا، مومنین سے جو حلال نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، وہ کون سا سوال ہوگا؟ سؤال تقریر و توقیف، یعنی اللہ رب العالمین بندے پر یعنی یہ اسے یاد دلائے گا کہ میں نے دنیا پر تم پر یہ احسان کیا، یہ نعمت تمہیں دی رکھی تھی، یہ نعمت دیا تھا، یہ نعمت دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین بندے سے اعتراف کروائے گا، نہ کہ اللہ رب العالمین بندوں کا اس پر محاسبہ کرے گا۔ تو یہاں پر جو یہ مومنین سے جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عرض ہوگا۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا قرآن میں آیا ہوا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اللہ رسول نے فرمایا جب حدیث کہ من حوسب عذب، کہ جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن، اللہ رب العالمین جس کا بھی محاسبہ کرے گا وہ عذاب سے نہیں بچے گا، وہ عذاب دیا جائے گا۔ کہ جو بھی شخص قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس سے بھی محاسبہ کرے گا، اللہ رسول نے فرمایا کہ وہ پھر عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رسول سوال کیا کہ اللہ رسول آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوگا، اور مومن کے بارے میں اللہ رسول فرماتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ مومن سے آسان حساب لیا جائے، اس کا بھی حساب ہوگا، وہ کہ مومن کا بھی حساب ہوگا، جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا ان کا بھی حساب ہوگا۔ اور آپ کریں جس کا حساب ہوگا وہ کہ جہنم میں جائے گا، وہ عذاب سے نہیں بچے گا۔ تو دونوں میں تو تضاد ہے۔ تو اللہ رسول نے کیا کہا تھا؟ یہاں پر حساباً یسیرا سے مراد عرض ہے، عرض یعنی اللہ رب العالمین مومن کو اپنے قریب کر کے اسے اس کے گناہوں کو یاد دلائے گا، دیکھو دنیا میں تم نے یہ گناہ کیا تھا، تم نے یہ گناہ کیا تھا، بندہ اقرار کرے گا ہاں اللہ رب نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے دنیا میں بھی اس کو تمہارے لیے چھپا دیا تھا اور آج بھی میں اسے بخشتا ہوں، کسی کو علم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کیوں کرے گا؟ کہ اس سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی اپنے مومنین بندوں پر رحم کیا اور آخرت میں بھی کس قدر اللہ رب العالمین بندوں پر رحم کرنے والا۔ تو اس سے اللہ رب العالمین یعنی کہ رحمت کا اس میں اظہار ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی واضح ہوگا کہ جو نعمتوں کے بارے میں مومنین سے سوال ہوگا، وہ سوال کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اقرار کروائے گا ان سے ان نعمتوں کا۔ اسی طرح سے اس حدیث کے اندر یہ بھی دلیل ہے، ہمارے لیے حجت ہے، اہل السنہ والجماعہ کے لیے دلیل ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے مرتکب کبیرہ کے بارے میں، کہ جو مومنین میں سے موحدین ہیں مومنین ہیں اور وہ انہوں نے کبائر کا ارتکاب کیا ہے، ٹھیک ہے، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو ان معصیت کی وجہ سے یا کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یا محض معصیت اور گناہ کی وجہ سے بندے کو یا کسی کی تکفیر کی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے، اگر اسی حال میں اس کی وفات ہو گئی تو یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر وہ مومن ہے اور اس کو موحد مانا جائے گا، اور اس کے جو گناہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے، قیامت کے دن چاہے تو اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے یا اس کے گناہوں کو اسے سزا دے۔
لیکن اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، جیسا کہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ خوارج کا عقیدہ کیا ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے، خالد مخلد فی النار ہے کہ نہیں؟ تو اس میں خوارج کی تردید ہے۔ اسی طرح سے معتزلہ کی بھی تردید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ یہ منزلہ بین المنزلتین ہے، نہ تو کافر ہے نہ تو مومن ہے، بلکہ درمیان میں ہوتا دنیا میں، اور آخرت میں کیا ہوگا اس کا انجام، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ بھی اس میں معتزلہ کی بھی تردید ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں، اسے کتاب الادب اور کتاب التوحید وغیرہ بھی اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ اس کے بعد باب ہے باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمہ۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس باب کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج یہیں پر رہنے دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔